بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معوذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد میں حضرت نضر کی پشت سے منتقل ہو کر حضرت مالک کے حصے میں آیا۔ انہیں مالک کیوں کہا جاتا ہے؟ صاحب معرج النبوہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ملک عرب کے حاکم تھے، گویا کہ یہ ملک عرب کے مالک تھے، اس وجہ سے آپ کو مالک کہا گیا۔ حضرت مالک کی کنیت ابو حارث تھی۔ ان کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عدوان بن عمرو تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں جو نصیحتیں اپنی اولاد کے منتقل کیں، ان میں سے ایک بہترین نصیحت جو ہمارے لیے بھی قابل عمل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مالک کہا کرتے تھے، بہت سی صورتیں حقیقت حال کے بالکل برعکس ہوتی ہیں، وہ اپنے جمال اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دھوکہ دیتی ہیں، ان کی سیاہ کاریاں پرکھ لی جاتی ہیں، لہذا ظاہری صورتوں سے بچو اور حقائق کی تلاش کرو۔ انسان عام طور سے ظاہر کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور عموماً خواتین یہ ظاہر کی دل دادہ ہوتی ہیں اور حقیقت تک پہنچ نہیں پاتی، اور ظاہر پر اعتماد کر کے وہ جلدی دھوکے میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھولی بھالی صورت یا ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر کے یا ظاہری تقویٰ کا لباس دیکھ کر کے ہم دھوکے میں نہ آ جائیں، بلکہ ہمیں حقیقت کو پرکھنا چاہیے۔ حضرت مالک کی جو اولاد ہیں ان میں 3 بیٹے تھے، فہر، حارث اور شیبان۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مالک سے پھر آپ کے بیٹے حضرت فہر کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت مالک 12ویں پشت میں تھے، آپ کے آباء و اجداد میں 12ویں نمبر پر تھے، اور حضرت فہر یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 11ویں نمبر پر۔ حضرت فہر یہ بھی اہل مکہ کے سردار تھے۔ حضرت فہر ہی کے زمانے میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ حسان بن عبد کلال حمیری نے حمیری اور یمن کے قبائل کے ساتھ مل کر مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ مکہ پر حملہ ہوا حضرت عبد المطلب کے زمانے میں، اور ابرہہ نے حملہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی مکہ پر حملہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ یہ
حضرت عبد المطلب سے بھی پہلے، کئی پشت پہلے، حضرت فہر کے زمانے میں حسان بن عبد کلال حمیری نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کی اور حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کر کے روانہ بھی ہوا۔ مقصد کیا تھا حملہ کرنے کا؟ کہ کعبہ کے پتھر یمن لے جائے، کیونکہ یمن کے قبیلوں کو بھی اس نے اسی لیے اپنے ساتھ لیا تھا۔ یمن کے لوگوں کو یہ لالچ دی کہ ہم مکہ کو حملہ کر کے پاش پاش کر دیں اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیں اور خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے کعبہ کے اندر جتنے پتھر لگے ہوئے ہیں وہ سارے پتھر ہم منہدم کر کے معاذ اللہ یمن لے آئیں اور وہاں یمن میں کعبہ تعمیر کریں، تاکہ لوگ یمن میں حج کرنے کے لیے آئیں، اور جب یمن میں کعبہ منتقل ہو جائے گا تو پھر عزت، سرداری اور تجارتی فائدے سب یمن کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ پھر جس طرح خانہ کعبہ کی وجہ سے اہل مکہ کی عزت ہوتی تھی تو ایسے ہی اہل یمن کی بھی عزت ہوگی۔ جس طرح خانہ کعبہ کی وجہ سے اہل مکہ کو لوگ اپنا سردار مانتے تھے اور اس کی تولیت رکھنے والے، اس کے متولی کو سردار بنایا جاتا، تو ایسے ہی یمن کے لوگوں کو پھر سردار مانا جائے گا اور تجارت کی غرض سے بھی لوگ مکہ آنے لگیں گے، کیونکہ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے یہ لوگ یمن آئیں گے، ساری دنیا سے قافلے ادھر آئیں گے، تو پھر یہاں بھی تجارتی ماحول سرگرم ہو جائے گا۔ تو اس نیت سے یہ لالچ دے کر کے حسان بن عبد کلال نے یہ قبیلوں کا لشکر ایک جمع کیا اور پھر لشکر لے کر کے یہ روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے ارد گرد جو دیہات تھے وہاں لوگوں کے جانور لوٹے اور جتنے قافلے ملے ان قافلے والوں کو لوٹ لیا، جتنی بستیاں تھیں ان بستی والوں کو لوٹا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن اس لشکر کو مکہ میں داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رعب اور دبدبا تھا ان کے دلوں میں کہ وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ مکہ کے ارد گرد جو بستیاں تھیں انہیں اجاڑا، انہیں برباد کیا۔ جب اہل مکہ کے سردار حضرت فہر بن مالک جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حامل تھے، ان کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت فہر نے بنو عدنان کے تمام قبائل، قبیلہ کنانہ، قبیلہ خزیمہ، قبیلہ اسد، قبیلہ جذام، ان تمام قبیلوں کو، قبیلہ مضر، ان سب قبیلے والوں کو جمع کیا اور آپ نے بھی ایک لشکر تیار کیا۔ وہ تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکا، لیکن آپ کو جب علم ہوا کہ وہ فلاں علاقے میں ہے تو آپ لشکر لے کر کے وہاں پہنچے، اور پھر حضرت فہر ادھر سپہ سالار تھے، ادھر حسان بن عبد کلال یہ سپہ سالار تھا۔ ان دونوں لشکروں میں لڑائی ہوئی اور چونکہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف تھا وہی حق کا لشکر تھا اور خدا کی تائید بھی اسے تھی اور سچائی بھی ان کے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فہر کے لشکر کو فتح عطا فرمائی اور حسان حمیری کے لشکر کو شکست ہوئی، یہاں تک کہ خود حسان جو لشکر لے کر کے آیا تھا وہ بھی قید کر لیا گیا، قیدیوں میں یہ بھی شامل تھا۔
حسان 3 سال تک مکہ میں قید رہا، پھر 3 سال کے بعد فدیہ دے کر کے آزادی حاصل کی۔ قید سے آزادی کے بعد حسان حمیری مکہ اور یمن کے درمیان مر گیا۔ اس فتح سے پورے عرب میں حضرت فہر بن مالک کی قوت، عظمت اور شوکت کی دھاگ بیٹھ گئی اور آپ کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ تو حضرت فہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ اور خوب عزت اور سرداری عطا فرمائی۔ حضرت فہر کے بعد یہ نور مبارک، نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت غالب کے حصے میں آیا۔ آپ کا نام غالب اور کنیت ابو تمیم تھی، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں 10ویں نمبر پر تھے۔ حضرت فہر بن مالک جو ان کے والد تھے، ان کی وفات کے بعد حضرت غالب عرب کے قبائل کے سردار منتخب ہوئے، یعنی اب یہ پورے عرب کے گویا مالک تھے۔ اور آپ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے۔ آپ کے بارے میں شیخ ابو العباس عبداللہ نے یہ کہا کہ غالب میں وہ زور تھا کہ اس نے ان کے علاوہ کسی اور میں ہونے سے انکار کر دیا، یعنی حضرت غالب میں جو طاقت تھی وہ ایسی طاقت تھی کہ ان کے علاوہ میں وہ طاقت دیکھی نہیں گئی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام غالب رکھا گیا کہ ہر قوم پر آپ غالب تھے، طاقت و قوت میں اور ہر معاملے میں آپ لوگوں پر غالب تھے۔ آپ کا معاملہ سب سے بلند و بالا تھا، اس لیے آپ کو غالب کہا گیا۔ ان کی بیوی عاتقہ بنت یخلت بن النصر تھی، ان سے بھی 3 بیٹے، ان کی اولاد میں 3 بیٹے تھے، لؤی، تمیم اور قیس۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے لؤی کی طرف منتقل ہوا۔ اب حضرت لؤی کی زندگی کے حالات کیا تھے انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔